حج بیت اللہ کے بعد قرآن کی سورہ بقرہ میں حج کا حکم آیا ہے۔ اس سلسلہ کلام کی ایک آیت یہ ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ حج کے مناسک کی ادائیگی کے بعد زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلمات ذکر کا بکثرت ورد کیا جائے، بلکہ اس سے مراد دعوت اللہ ہے، یعنی حج کی ابراہیمی سنت کی ادائیگی کے ذریعے جو اسپرٹ تم نے اپنے اندر پیدا کی ہے اس کو لے کر دنیا میں پھیل جاؤ اور اللہ کے پیغام کو دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں تک پہنچا دو، اور ہر سال حج کے بعد یہی دعوتی کام کرتے رہو۔ حج کے بعد کے عمل سے مراد دعوت یعنی تمام انسانوں کو خدا کے کریشن پلان سے آگاہ کرنا ہے۔ اس تفسیر کا ماخذ خود سنت رسول ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ حجۃ الوداع کا فریضہ ادا کیا۔ پھر حج سے واپسی کے بعد آپ مدینہ آئے۔ وہاں آپ نے ایک مفصل خطاب میں اپنے اصحاب کو یہ پیغام دیا ان اللہ بعثنی رحمتاً وکافہ للناس فأدوا عنی یرحمکم اللہ ولا تختلفوا علی کما اختلف الحواریون علی عیسی ابن مریم۔ سیرت ابن ہشام۔ بے شک اللہ نے مجھے بھیجا ہے رحمت بنا کر اور تمام انسانوں کے لیے، تو تم میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو۔ اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے اور تم میرے ساتھ اختلاف نہ کرو جیسا عیسیٰ ابن مریم کے حواریوں نے کیا۔ امت مسلمہ کا مشن دعوت اللہ ہے۔ حج کا مقصد یہ ہے کہ امت کے افراد ہر سال مکہ کے تاریخی مقام پر مجتمع ہوں۔ یہاں وہ مختلف اعمال کے علامتی اعادے کے ذریعے پیغمبر کی دعوتی سنت کو یاد کریں اور پھر دعوت اللہ کی اسپرٹ کو لے کر دنیا میں پھیل جائیں، جیسا کہ اصحاب رسول اس دعوتی مقصد کے لیے دنیا میں پھیلے تھے۔